بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کے لبنان پر ڈرون حملے میں حزب اللہ کے 3 اہم کمانڈر شہید۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے لبنان کے جنوبی شہر سور میں مبینہ طور پر حزب اللہ کی تنصیبات پر حملہ کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی بمباری میں حزب اللہ کے 2 کمانڈر موقع پر ہی شہید ہو گئے، جبکہ تیسرے نے ہسپتال میں دوران علاج دم توڑ دیا۔ تاحال شہداء کی شناخت ابھی ظاہر نہیں کی گئی۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ لبنان کے جنوبی علاقے سور میں حزب اللہ کے ایک ایسے سیل کو فضائی حملے میں تباہ کر دیا گیا جہاں سے اسرائیلی فوج پر میزائل برسائے جاتے تھے۔ غزہ جنگ بندی مذاکرات، نیتن یاہو کی امریکی تجویز پر آمادگی کی خبروں کی تردید۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے غزہ جنگ بندی مذاکرات کے اگلے دور کے لیے دوحہ میں پیش کی جانے والی نئی امریکی تجاویز پر آمادگی کی خبروں کی تردید کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ اور مصر کے درمیان موجود تنگ سرحدی پٹی فلاڈیلفا کوریڈور پر بین الاقوامی فورسز کی تعیناتی پر غور کر رہا ہے۔ اس معاملے پر امریکی مندوب لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا کہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ جنگ بندی و یرغمالیوں کی رہائی کے ایک معاہدے پر غور کیا جا رہا ہے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی زیلنسکی سے کیف میں تاریخی ملاقات۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے جمعے کو اپنے کیف کے تاریخی دورے کے دوران یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی۔ ان کے اس دورے کا مقصد روس کی یوکرین کے ساتھ 2 سال سے زیادہ عرصے سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے کسی پرامن حل پر زور دینا تھا۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے کیف کے مارینسکی محل میں ہونے والی اس ملاقات کے دوران صدر زیلنسکی کو گلے لگایا، جو بظاہر جذباتی لگ رہے تھے۔ یہ کسی بھی برسر اقتدار بھارتی وزیراعظم کا یوکرین کا پہلا دورہ تھا۔ بھارتی رہنما خود کو ماسکو اور کیف کے درمیان ایک ممکنہ امن ساز کے طور پر پیش کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ دورہ اس 2.5 سالہ جنگ میں ایک ایسے ڈرامائی وقت پر ہوا ہے جب اس تنازع کا کوئی سفارتی تصفیہ پہلے سے کہیں زیادہ مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ لبنان سے اسرائیل پر درجنوں میزائل برسا دیے گئے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں لبنان سے اسرائیل کے جنوب میں 40 سے زائد میزائل اور بڑی تعداد میں ڈرون حملے کیے گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ لبنان کے جنوب سے اسرائیل کے شمالی حصے پر 40 میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ شام کے وقت بھی اسرائیل کے شمال میں ڈرون طیاروں سے حملہ کیا گیا۔ اسرائیل کے فضائی دفاعی سسٹموں نے بعض ڈرون طیاروں کو مار گرایا اور بعض نے گولان کی پہاڑیوں پر مطلوبہ اہداف پر نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ فضائی حملوں میں اسرائیلی فوج کے 2 فوجی ہیڈ کوارٹروں پر میزائل فائر کیے گئے۔ حملوں میں کتنا جانی یا مالی نقصان ہوا، اس حوالے سے ابھی تک کوئی معلومات سامنے نہیں آئیں۔ خیال ہے کہ یہ حملہ اسرائیل کے لبنان پر ڈرون حملوں میں حزب اللہ کے 3 اہم کمانڈروں کی شہادت کے بعد جوابی کارروائی میں سامنے آیا ہے۔ کیملا ہیرس امریکہ کو عالمی جوہری جنگ کی طرف دھکیل دیں گی، ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ سابق امریکی صدر اور ریپبلکن پارٹی کے موجودہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے حکمران جماعت کی صدارتی امیدوار کیملا ہیرس کو ایک بار پھر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ذاتی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ کیملا ہیرس کی زیر قیادت امریکہ کا کوئی مستقبل نہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کیملا ہیرس کے حوالے سے مزید کہنا تھا کہ وہ ملک کو تیسری عالمی جوہری جنگ کی جانب لے جائیں گی۔ 7 اکتوبر کے بعد حزب اللہ کے حملوں میں 44 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں جنگ کے آغاز سے لے کر
اب تک لبنانی حزب اللہ کے ساتھ محاذ آرائی کے آغاز سے اب تک 44,000 اسرائیلی اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی خبرساں ادارے نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل پر حزب اللہ کے حملوں کے نتیجے میں 44 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور ان میں 24 شہری، ایک ہندوستانی شہری اور 19 فوجی افسران اور اہلکار شامل ہیں، جبکہ 271 افراد زخمی ہوئے۔ غزہ جنگ بندی کی راہ میں فلاڈیلفیا راہداری رکاوٹ، اسرائیل مصر آمنے سامنے۔ قطر میں ہونے والے غزہ جنگ بندی معاہدے کی کوششیں، امریکی وزیر خارجہ کے دورہ مشرق وسطیٰ اور جو بائیڈن کے نیتن یاہو کو فون کے باوجود تاحال فلاڈیلفیا راہداری کا معاملہ حل نہیں ہو پایا۔ العربیہ نے اپنے خصوصی ذرائع سے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل ہر صورت رواں سال کے اختتام تک فلاڈیلفیا راہداری میں اپنی موجودگی باقی رکھنا چاہتا ہے، جبکہ مصر اس پر کسی صورت تیار نظر نہیں آتا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ بات گزشتہ ہفتے ہونے والے مذاکرات سے باخبر 10 افراد نے بتائی ہے، جن میں حماس کے 2 ذمہ داران اور 3 مغربی سفارتکار شامل ہیں۔ اسرائیل اگلے 1 سال میں ختم ہو جائے گا، سابق اسرائیلی میجر کا دعویٰ۔ سابق اسرائیلی میجر نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل اگلے 1 سال میں ختم ہو جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق سابق اسرائیلی میجر جنرل یزحاق برگ نے کہا ہے کہ حماس سے جنگ اور ایران سے کشیدگی کے باعث اسرائیل اگلے سال تک صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ حماس اسرائیل مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں خطے میں جنگ چھڑتی ہے تو اسرائیل شدید خطرات کی زد میں آ جائے گا۔ وزیر دفاع کے غزہ جنگ کے اہداف کے حوالے سے متعدد بیانات تاحال پورے نہیں ہو سکے۔ نیتن یاہو اور ان کے اتحادیوں کو تبدیل نہ کیا گیا تو اسرائیل اگلے 1 سال میں تباہ ہو جائے گا۔ جرمنی میں نیٹو ایئر بیس پر ممکنہ خطرات کے پیش نظر سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا۔ مغربی جرمنی میں نیٹو کی ایک ایئر بیس نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹ کی جانب سے ممکنہ خطرات کی اطلاعات کے بعد اس نے فضائی اڈے کی سیکیورٹی کو دوسری اعلیٰ ترین سطح پر پہنچا دیا ہے۔ امریکہ نے جرمنی کے لیے میزائلوں کی فروخت کی منظوری دے دی۔ نیٹو کی فضائی بیس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا، ہم نے ممکنہ خطرات کی نشاندہی کرنے والی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر نیٹو ایئر بیس پر سیکیورٹی کی سطح کو بڑھا دیا ہے۔ بنگلہ دیش کو تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا، 18 لاکھ افراد متاثر۔ بنگلہ دیش جو پہلے ہی سیاسی بحران کی گردان میں ہے، اب اس کو تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا ہے، جس سے 18 لاکھ افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین سیلاب میں سے ایک کا سامنا کر رہا ہے، کیونکہ ملک میں موجود مستقل کم دباؤ کے باعث مسلسل مونسون بارشیں جاری ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مشرقی بنگلہ دیش کے 6 سے زائد اضلاع زیر آب آ چکے ہیں، ہزاروں مکانات تباہ اور 18 لاکھ کے قریب افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتی جا رہی ہے۔ ترک ڈرون حملہ، شمالی عراق میں کردستان ورکرز پارٹی کے 3 ارکان ہلاک۔ عراقی کردستان کی انسداد دہشت گردی سروس کی رپورٹ کے مطابق ترک ڈرون حملے میں کردستان ورکرز پارٹی کے 3 ارکان شمالی عراق میں ہلاک ہو گئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کردستان ورکرز پارٹی سے وابستہ ایک گاڑی کو شمالی شہر سلیمانیہ کے قریب ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ انڈونیشیا میں انتخابی قوانین کے خلاف مظاہرین نے پارلیمنٹ پر دھاوا بول دیا۔ انڈونیشیا میں متعارف کروائے گئے نئے انتخابی قوانین کے خلاف ملک بھر میں ایک ہفتے سے جاری احتجاجی مظاہروں نے شدت اختیار کر لی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا کے اپوزیشن جماعت نے انتخابی قوانین میں ترامیم کو صدر کے بیٹے کو مقامی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ دلوانے کی سوچی سمجھی سازش قرار دے دیا۔ اپوزیشن جماعتوں کی اپیل پر انڈونیشیا میں انتخابی قوانین میں موجودہ ترامیم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے عوام نے پارلیمنٹ کی عمارت پر دھاوا بول دیا، جس کے باعث کورم پورا نہ ہو سکا اور ترامیم پر بحث نہ ہو سکی۔ نیپال نے ٹک ٹاک پر عائد کردہ پابندی ختم کر دی۔ نیپالی وزیر اعظم نے عہدے کا حلف اٹھانے کے چند ہفتوں بعد
टिक टॉक पर आयद करदा पाबंदी खत्म कर दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल की गुज़िश्ता हुकूमत ने समाजी हम आहंगी के खदशात के पेश नज़र सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर पाबंदी आयद की थी। 24 से 30 अगस्त के दौरान जनूबी पंजाब में शदीद बारिशों की पेशगोई। 24 से 30 अगस्त के दौरान जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई। PDMA ने जनूबी पंजाब के अजला में फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक कोहे सुलेमान व कैथर रेंज में शदीद बारिशों के बायस इलाके में सैलाबी रेलों का खदशा है। मूसलाधार बारिशों के बायस बेशतर अजला में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। राजनपुर और डेरा गाजी खान में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। 22 अगस्त को इंतशार का खदशा था, इसलिए इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी किया। इमरान खान जलसा करते तो दोबारा 9 मई जैसा वाक़या रूनुमा हो सकता था। पार्टी को कह रहा हूँ 8 सितंबर को किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त ना करें। 8 सितंबर से कबल मीटिंग करें और फैसला करें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना होने पर एहतजाज करेंगे। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।